النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میرے محترم اور معزز پیارے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا صاف اور ستھرے الفاظ میں حضور کا میلاد منانا ہے. میلاد کا اصل معنی کیا ہے؟ ذکر کے ہے. میلاد یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ذکر. حضور پاک علیہ السلام کے ہر گوشے کو، ہر حصے کو، ہر جز کو، ایک ایک لمحات کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کی زلفوں کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کی رفتار کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کی گفتار کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اچھے ویوہار کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کو اپنے نوازوں کو اپنی گود میں کھلانا، اس کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور پاک علیہ السلام کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بہترین تعلیم دینا اور ساری امت کو ان کے ذریعے سکھانا، اس کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے. حضور کا میلاد کبھی بھی منایا جا سکتا ہے، پورے سال منایا جا سکتا ہے. جب بھی حضور کا میلاد بیان کرو گے، جب بھی حضور کا میلاد کرو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں چھنکاتا چلا جائے گا. حضور کا میلاد منانے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. شام کو حضور کا میلاد مناؤ، صبح حضور کا میلاد مناؤ، دوپہر میں حضور کا میلاد مناؤ، اور فجر میں حضور کا میلاد مناؤ، ظہر میں حضور کا میلاد مناؤ، عصر میں حضور کا میلاد مناؤ، مغرب میں حضور کا میلاد مناؤ، اور عشاء میں حضور کا میلاد مناؤ. تہجد پڑھو گے حضور کا میلاد منا رہے ہو، عصر پڑھو گے حضور کا میلاد منا رہے ہو، راستے میں سنت طریقے سے چل رہے ہو، حضور کا میلاد منا رہے ہو. حضور کا میلاد ہر دن مناؤ، ہر رات مناؤ، ہر صبح مناؤ، ہر شام مناؤ. جب بھی حضور کا میلاد مناؤ گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو روشن بناتا ہوا چلا جائے گا. ہم تو دنیا میں آئے اسی لیے کہ ہر آن ہر بار حضور کا میلاد منائیں. ہم کوئی خاص وقت متعین نہ کریں کہ آج ہی حضور کا میلاد اور کل ہی حضور کا میلاد اور شام ہی حضور کا میلاد. ہم ہر آن ہر بار ہر وقت حضور پاک علیہ السلام کا میلاد منائے. یہ امتی کا سب سے بڑا حق ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور میں آپ کا میلاد منانا چاہتا ہوں، جبکہ آپ کے چچا ہیں اور بھتیجے سے درخواست کر رہے ہیں. حضور فرمائیے میں آپ کا میلاد منانا چاہتا ہوں، اے میرے بھتیجے میں آپ کا میلاد منانا چاہتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا جان فرمائیے آپ میرا میلاد منائیے. آپ کے چچا کہنے لگے من قبلها طبت في الزلام وفي مستودع حيث يقصف الورق وردنا الخليل مكتتما تجول فيها وليس تحترق
تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا تبقو. چچا بھتیجے کا میلاد منا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں محمد رسول اللہ کا نور داخل فرما دیا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا دادا بنایا اور بنا کر وہ مقام بخشا. حضور پاک علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا. حضرت علیہ السلام کی کشتی پوری دنیا میں پانی پانی ہو رہا ہے. ادھر بھی دیکھو پانی، ادھر بھی دیکھو پانی، مشرق میں دیکھو پانی، مغرب میں دیکھو پانی، شمال میں دیکھو پانی، جنوب میں دیکھو پانی، پوری دنیا پانی سے بھری ہوئی. جو حضرت علیہ السلام اپنی کشتی میں اپنے حواریوں کو لے کے سوار ہے. اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کانی کمی والے سید الانبیاء والبشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس نے اتارا. آپ کے نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے پار لگایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالموں نے آگ میں ڈال دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. آگ کی چچا کہہ رہے ہیں وَأَنَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُتَّقِمًا تَجْهُولُ فِيهَا وَلَيْسَ تَحْتَرِقُ. اللہ رب العزت نے اس دہکتی ہوئی آگ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا نزول فرما دیا. آپ کے نور کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی. میں کیا کیا لمحات آپ کے بیان کروں، میں کیا کیا میلاد آپ کے بیان کروں. ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی میں کنکر لے کر آ گیا اور کہنے لگا او بھتیجے او محمد تو بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے گا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں تجھے نبی ماننے کو تیار ہو جاؤں گا. قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا اے ابن ہشام، اے ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ پتہ ہے میں کیا ہوں. ادھر حضور پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا تھا، ادھر سے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. اس کو بیان کر رہی حضور کا میلاد ہے. ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا او ابو بکر او عبداللہ تجھے بتا دی ہے تیرا دوست تیرا ساتھی کیا کہتا ہے، میرا تو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ سے میں ملاقات کر کے آیا. کیا تو بھی اس بات کو سچ مانتا ہے؟ قربان جائے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جن کا نام پہلے حضرت عبداللہ تھا. کس کو پتا ہے؟ جاؤ گلیوں میں پوچھو، جاؤ محلے میں پوچھو کہ آج تم جس کو ابو بکر کہتے ہو کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پتا نہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے. ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ابو جہل کہنے لگا اور یہ بھی کوئی بات ماننے کی ہے کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اور جاہلوں کے سردار او مکہ کے جاہلوں کے سردار تو کیا کہتا ہے کہ راتوں رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر دے کر کے آگے سن
مجھ ابو بکر کی، مجھ عبداللہ کی بات سن، تو پوری رات کی بات کرتا ہے۔ سن، اگر میرا حبیب، میرا نبی، میرا آقا، کالی کملی والا سید الانبیاء والبشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما دیتے ہیں کہ یہ آگ کی پلک جھپکتی ہے، اس آگ کی پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اس ٹائم کے بدلے میں راتوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے اللہ سے ملاقات کر کے آ گیا۔ رب کعبہ کی قسم یہ بات بھی 100% سچی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچا، یہ بات پہنچی کہ آپ کے ابو بکر نے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر ہے، وہ صدیق ابو بکر ہے، سچ بولنے والوں کا سردار ہے۔ یہ اس کو بیان کرنا یہ حضور کا میلاد ہے۔ میری بہنوں، حضور نے تمہیں عزت دی ہے، حضور نے تمہیں پردہ دیا ہے۔ آؤ کیا فرماتے ہیں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میری امتیاں، میری بیٹی جب بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، بازار کو جاتی ہے، گلیوں میں جاتی ہے، محلوں میں جاتی ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے جب تک وہ گھر پہ نہ آ جائے۔ میرا حبیب نے فرمایا عورتوں کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے شوہر کا ہے کہ ان کے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور مردوں کے اوپر ان کے ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضور فرمائیے مجھ پہ میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری بیٹی تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ سن، میرے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پہ پھوڑے اور پھنسی ہو جائے تو اپنی زبان سے اس کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور شوہر سے کہا گیا جس پرائی بیٹی کو تو نکاح کر کے اپنے گھر لاتا ہے، تیرے اوپر لازم ہے تو اس کے لیے گھر کا انتظام کر، تیرے لیے لازم ہے تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر، تیرے لیے لازم ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر۔ اگر کپڑے کا، اگر کھانے پینے کا، مکان کا انتظام کرنا تیرے بس کی بات نہیں، تجھے کوئی نہیں کہتا کہ تو اس سے نکاح کر، کوئی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ بیوی کو گھر دے سکتے ہو، بیوی کو کپڑا دے سکتے ہو اور بیوی کو خرچہ دے سکتے ہو تو اس سے نکاح کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کسی بیٹی کی زندگی کو برباد کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو رخصت فرما رہے ہیں، رخصت فرماتے وقت کہنے لگے بیٹا میں نے تیرا نکاح جس کے ساتھ کیا ہے وہ علی ہے اور علی غریب ہے، اس سے کبھی اونچا سوال نہ کرنا۔ باپ کو چاہیے بیٹیوں کو اس طرح کی تعلیم دے۔ اور پھر فرمایا سنو، پھر فرمایا میری بیٹی سن، کبھی علی سے جھگڑا مت کرنا، اور سن تیرے اور علی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور علی تجھ سے ناراض ہو اور اسی میں تیرا انتقال ہو جائے، میں محمد تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھا۔ حضرت فاطمہ ساری بیٹیوں کی سردار ہے، باکمال بیٹی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کہہ کر پوری امت کی بیٹیوں کو درس دینا، سبق دینا مقصود تھا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، آپ کی سیرت کو پڑھو، سیکھو اور اپنی زندگی میں اتارو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھو، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو پڑھو، صحابیات کی زندگی کو پڑھو، تابعات کی زندگی کو پڑھو، اللہ کی ولیہ بہنیں اور اللہ کی نیک بندیوں کی زندگیوں کو پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم تم ان کی زندگیوں کو پڑھتے جاؤ گے، تمہاری زندگیاں سنورتی جائیں گی۔ موبائلوں سے دور ہو جاؤ، واٹس ایپ سے دور ہو جاؤ، فیس بک سے دور ہو جاؤ، انسٹاگرام سے دور ہو جاؤ۔ آج تھوڑا بچہ بڑا ہوا اور بچی بڑی ہوئی، انسٹاگرام کی ماہر بن جاتی ہے، فیس بک کی ماہر بن جاتی ہے۔ باپ کو کیا پتا بیٹی کیا کر رہی ہے، ماں کو کیا پتا بیٹی کیا کر رہی ہے، اور سینکڑوں آئیڈیا ان کے بن کے لوگوں میں گھوم رہی ہے۔ ماں باپ کو دھوکے نہ دو،
رب کعبہ کی قسم اللہ دیکھ رہا ہے، میری اس بات کو سب تک پہنچاؤ۔ ماں نہیں دیکھ رہی ہے، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، بہن نہیں دیکھ رہی ہے، وہ اللہ تمہیں ہر آن ہر پان دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کا حساب لے کر رہے گا، آج نہیں تو کل لے گا، کل نہیں تو پرسوں لے گا۔ ماں باپ کے سر کو اونچا کرو، نیچا نہ کرو، ان کی عزت اور عظمت کو بڑھاؤ۔ باپ کی عزت، ماں کی عزت، بھائی کی عزت بیٹی کے سر جھکانے میں ہے، نہ کہ بیٹی کے سر اٹھانے میں۔ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ کریں گے۔ دین آتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ آپ ماشاءاللہ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر گھر میں بچی اردو پڑھنے والی بن گئی ہے، ہندی پڑھنے والی بن گئی ہیں، کئی کتابیں ملتی ہیں، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو بٹھاؤ، ان سے کہو کہ ہمیں سکھاؤ، حدیث شریف سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سناؤ، صالحات کی زندگی سناؤ، صحابہ کی زندگی سناؤ، نیک بیویوں کی زندگیاں سناؤ۔ موبائل سے دور ہو جاؤ، گانوں سے دور ہو جاؤ، میوزک سے دور ہو جاؤ، سیریل سے دور ہو جاؤ۔ اگر زندگی بنانا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو اور باوقار بننا چاہتے ہو، باعزت بننا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتارو۔ ماں باپ کی باتوں کو مانو، ماں کی باتوں کو مانو، ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ، باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، گھر کی صفائی کا خیال رکھو، گھر کو صاف اور ستھرا اور پوتر رکھو۔ اس لیے فرمایا جو گھر گندا ہوتا ہے، جس میں جالے ہوتے ہیں، جس میں گندگی ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت وہاں سے نکل جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔